बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। जुबान कहती तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालती हूँ। शायद ऐसे ही ख्वाजा आसिफ साहब की हार्ड लग के, चाहे जंग का अरूज हो तब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, चाहे डिप्लोमेसी का अरूज हो तब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से बस थोड़ी देर कबल जब वज़ीर आज़म साहब उधर पहुंच चुके हों, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कह दिया कि बिल्डिंग के अंदर दाखिल कौन हुआ? ऐसा शख्स वफ्द के हमरा था जिसका वफ्द के साथ ताल्लुक भी कोई नहीं। ऐसा शख्स ख्वाजा आसिफ के साथ बैठा था जिसका कोई सरकारी तौर पर मामला ही कुछ नहीं। इसका मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो गया पाकिस्तान के वफ्द के साथ। इसकी डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। कल का जलसा सर, जलसे से कबल इमरान खान साहब का पैगाम जारी हुआ है, और फिर जिस तरीके से असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, और जो जो चीज़ें अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही हैं, वो भी गैर मामूली हैं, नहायत गैर मामूली हैं। लेकिन फाइनल मैच से कबल, यानी पाकिस्तान भारत के, जो आईसीसी ने कर दिया है, पाकिस्तान के तो शायद खिलाड़ियों के साथ किया है, लेकिन आईसीसी कप्तान के साथ जो किया है वो भी एक बड़ी पेशरफ्त है। पहले जरा मैं इसी से आगे करूं, फिर दीगर काफ़ी खबरें आज के हवाले से तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। सबसे पहले आईसीसी ने फैसला सुना दिया जी। हारिस रऊफ साहब को जुर्माना किया जी, और उनको वार्निंग दी है। हारिस रऊफ ने ये कहते थे ना, फिक्स, और फिर यूं जहाज का इशारा करते थे, मगर बड़ा जबरदस्त मुकालमा, वो तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने वो इशारा किया था और कहा जाता कि पाकिस्तान की जीत के ऊपर, हार के ऊपर भारी पड़ गया था वो इशारा। उनके ऊपर इस इशारे के बल पर आईसीसी के रिचर्ड जेटसन जो है, उन्होंने उनके ऊपर जुर्माना किया जी और वार्निंग दी है। साहबजादा फरहान, जी हाँ, उन्होंने यूं बल्ले से इशारा किया था ना, फायरिंग का, और उनको सिर्फ वार्निंग दी गई है। हाँ, जो सूर्य कुमार यादव है ना, भारतीय कप्तान, ये बड़ी हजीमत वाली चीज़ है। उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया और उनको वार्निंग दी गई है। आईसीसी ने बाद में बताया, पहले इंडियन मीडिया ने इस बात का दावा किया कि यह सब हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आईसीसी कमेटी के सामने जब पूछा गया रिचर्ड रिचर्डसन साहब ने कि सबसे पहले हारिस रऊफ ने कहा, मेरे इशारे पर पहले ये बताइए मुखालिफ टीम को क्या एतराज़ है, जो मैंने यूं करके बताया 6, और जो मैंने यूं करके बताया तो उस पर क्या एतराज़ है? मुझे ये तो समझा मेरी मुखालिफ टीम ने क्या समझा, ज़रा मुझे बताया जाए। हारिस रऊफ साहब ने बताया, रिचर्ड रिचर्डसन साहब कुछ भी नहीं बोल सके। उन्होंने कहा ये थोड़ा डेरोगेटरी सेंटेंस है, वो लोग कहते हैं। उन्होंने कहा पता तो चले भाई, माने ना कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमने आपके, पाकिस्तान ने हमारे 6 जहाज गिराए थे, ये उसका इशारा कर रहे हैं। मगर रिचर्ड रिचर्डसन साहब कुछ नहीं बोल सके। हाँ, साहबजादा फरहान ने वो जो बल्ले से जो फायरिंग करे थे, उससे मुतल्लिक रिचर्ड रिचर्डसन साहब ने सवाल किया ना कि ये तुम क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब, मैं दुबई में पठान रहते हैं, और पठान तो अपनी खुशी का अंदाज इसी तरह बताते हैं, और ये अंदाज माजी में कोहली और धोनी भी बना चुके हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। तो मैंने तहकीकात मुकम्मल करके फैसला सुना दिया गया जी। और फैसले में जी साहबजादा फरहान साहब को सिर्फ और सिर्फ वार्निंग दी गई है। बहरहाल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को 30%, जी हाँ, जुर्माना भी आयद किया गया, उनको वार्निंग भी दी गई है मैच से कबल। तो जनाब, ये तो एक मैंने कहा बताऊं, ये अपडेट थी क्योंकि इसको टेकअप किया हुआ था इस सारे मामले को जी। अब आऊँ जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तरफ जी। जलसे से कबल जी असद कैसर साहब और दीगर तमाम क़यादत पेशावर में उधर मौजूद थे जी। और चाहे इसके कि हर सूबे की जो क़यादत है, यानी पाकिस्तान पंजाब की क़यादत ने भी हर एक को टारगेट दिया। तमाम एमएनए और एमपीएस को 100 अफराद लाने का इशारा किया, और ये आलिया हमजा साहबा का सर्कुलर जारी हुआ है। मुझे भी वो मैसेज रिसीव हुआ है कि यूं किया, वो जो उनके ग्रुप है ना जिसमें वो सर्कुलर करते हैं मीडिया को, वो उन्होंने किया हुआ है। हाँ जी, असद कैसर साहब ने बड़ी खतरनाक बात की। साथ उनके बैठे हुए जी खड़े हुए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनरल सेक्रेटरी खड़े हुए, जुनैद अकबर खड़े, क्या कह रहे हैं जी। उन्हें कहा, अगर आपको इतना जोम है, जो मरीम नवाज साहबा ने कहा था ना कि माजी का किस्सा बन चुके हैं, इमरान खान को पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। उन्हें कहा, अगर आपको इतना जोम है कि आप बहुत मकबूल हो गए तो आएँ, मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवा दें। अगर आपने 10 नशिस्त भी पूरे मुल्क में से जीती तब भी तो हम अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। ये कहा असद कैसर ने। उन्होंने कहा सिर्फ पूरे मुल्क में 10 नशिस्तें भी अगर मुस्लिम लीग नून ले गई ना, तो हम अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। यानी इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमा दावा है अपनी पब्लिक के अंदर पोजीशन के हवाले से। उन्होंने कहा पिशावर जलसे में इमरान खान समेत अपनी दीगर क़यादत उनके कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करेंगे, जो दरअसल सियासी इंतकाम की वजह से जेल के अंदर हैं। ये करेंगे हम। मजीद उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा वाजे कर देता हूं, असद कैसर साहब कहते हैं, वाजे कर देता हूं कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे। जो ख्वाजा आसिफ पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं हमारा कोई भाई भाई नहीं है, हमारी सीधा दुश्मनी है इनके साथ, ये जो सब मैंने आपको याद है 3-4 दिन पहले कहा था कि ये नया महाज खुलने वाला है, ये महाज खुलेगा ही खुलेगा। पाकिस्तान आमादा है,
افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. میں نے آپ کو یہ فورسی کیا تھا. اس کو اسد کیسر صاحب کہہ رہے کہ واضح کر دوں کہ افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنے دیں گے, ہم کسی صورت خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی افغانستان سے جنگ شروع کرنے جا رہا ہے تو ہم سب سیاسی جماعتیں اور عوام اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے کہہ رہے کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا اس کے بیچ میں آئے گا نا, سرحدیں وہاں ہیں, یہ سب آئے گا. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کیا جا رہا ہے تاکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے. یہ ایک دوسرا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف, انہیں کا کسی طور پر بھی نہیں آئے گا. ساتھ ہی عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جی یہ جاری ہوا جی یہ بیان. عمران خان صاحب نے کہا ہے میں قید و بند کی صعوبتیں اس لیے جھیل رہا ہوں تاکہ میری قوم کو حقیقی آزادی مل سکے. کل کے جلسے کے حوالے سے میسج دے رہے ہیں کہ میں قوم کے لیے ہوں, چاہوں تو چند گھنٹوں میں باہر ہوں. ملک بھر سے شہری ہفتے کے روز پشاور جلسے میں شرکت کریں اور ظلم کے خلاف اعلان بغاوت کریں. یہ عمران خان صاحب کا میسج سرکولٹ ہو, اور جب یہ ہوا ہے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے اس کو رسپانس کے طور پر لیا جا رہا ہوگا. اچھا جی, اب میں ذرا اس خبر سے متعلق جس خبر سے متعلق سب سے پہلے وزیر قانون صاحب سے پوچھا. آپ کو پتہ ہے شمع جنیجو صاحبہ خواجہ آصف صاحب اقوام متحدہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے وزیر دفاع, ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی شمع جنیجو صاحبہ ہیں کیا نو باڈی نوز, لیکن ان کے بیانات ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی بہت بڑی حامی ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت بڑی حامی ہیں. وہ میں نے خود بھی ان کی ٹویٹ دیکھے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے نا یہ کوئی گورا ملک نہیں, عرب ملک ہے, جی ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور پھر ان کی سائڈ لائن میٹنگز تو بھی بہت زیادہ ہیں. یہ سے یعنی مکمل طور پر اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پرو اسرائیلی کام کرتی ہے. اور وہ کہتی نہیں کہ میں برٹش سٹیزن میں پاکستانی ہوں بھی نہیں, لیکن وہ تصویر آ گئی ان کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ اچھا خاصا رولا ڈل گیا. ہیں بیسیکلی پی ٹی آئی کی بہت بڑی کرٹک, بہت بڑی کرٹک, ان کی زبان بھی بڑی سخت قسم کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پوچھا گیا جی پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے, آج ان سے پوچھا گیا اعظم نذیر تارڑ صاحب شمع جنیجو صاحب کا بتائیں, یہ تو نیتن یاہو اور اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتی ہیں, وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں, کیا ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا؟ تو جواب میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں شمع جنیجو کا کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھتی اور نہ ہی میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں, نہ ہی میں وفد میں تشکیل دیتا ہوں, نہ ہی میں وفد تبدیل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس کو انہوں نے کیا پہلے سن لیں. ایک طرف وزیر اعظم صاحب جو ہے بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں, ہر ملک میں جا رہے ہیں, باہر پاکستان کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کی عزت بھی بڑھ رہی ہے. اچھا وہیں پہ وزیر اعظم صاحب کے جو وفد ہیں ان میں خاتون ہیں شمع جنیجو صاحبہ, ان پر تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں نیتن یاہو کے حق میں, اسرائیل کے حق میں, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سیکرٹ فائلز ہیں, میرے پاس وزیر اعظم صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آفیشل آفس کو ہولڈ کرتی ہے شمع جنیجو صاحبہ. میں اسپیشلی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ شی از ناٹ پارٹ آف گورنمنٹ. میں تو کابینہ کا رکن ہونے کی حیثیت سے جو میرے معزز اراکین ہیں کیبنٹ کے جو پارٹ آف گورنمنٹ ان دیکھنا ہے. پاکستان سے دو ٹوک اگر جواب ہو, ایسی خاتون ہونی چاہیے وفد کا حصہ یا نہیں ہونی چاہیے ایسی خاتون سے؟ میں وفد تشکیل دیتا ہوں جی اور نہ میں وفد تبدیل کرتا ہوں. مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپشن فیصلے میں بات کر رہے ہیں یا پرسوں میں. کتنے گھبرائے ہوئے یہ لوگ شمع جنیجو سے متعلق. بھائی پتہ تو چلے کس کے کہنے پہ آئی ہے, جس کے کہنے پہ آئی ہے مجھے تو بہت اچھے سے اندازہ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پتہ تو چلے. اب یہ آفیشیل کہہ رہے ہیں نا, اب ذرا اور سنیں اس کے ساتھ, اور سنیں خواجہ آصف صاحب نے کیا بولا ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس سلسلے میں کیا بولا ہے, ذرا وہ اندازہ ہو جائے گا. خواجہ آصف صاحب اس سلسلے میں ٹویٹ کر کے کہتے ہیں فلسطین کے ساتھ میرا جذباتی لگاؤ ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے. یہ خاتون کون ہے, وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ اب یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے یار, فوج کا باس کہہ رہا ہے. یہ میں نے فلسطین کے ساتھ میرا جذباتی لگاؤ اور کمٹمنٹ ہے. یہ خاتون کون ہے, وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہے, ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا؟ ان سوالوں کو جواب دفتر خارجہ دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا. تو دس از کالڈ سیکورٹی بریچ. پاکستان کے وزیر قانون کو نہیں پتا, پاکستان کے وزیر دفاع کو نہیں پتا. صحافی تو ویسے بھی کچھ لے کے گئے ہیں گورنمنٹ والے, لے کے نہیں گئے تو صحافی اپنے خرچوں سے بہترین ویزا لگانے کا یہ سیزن ہوتا ہے, وہ بھی گئے ہیں, کسی کو اجازت نہیں. یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو جب وزیر دفاع اس بات سے انکار کر رہا ہے تو آپ کو میرا خیال ہے بہتر طور پر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس پوزیشن پہ جا کے ہم لوگ کریں. ہاں اصل چیزیں سننی ہے تو سر وہ سنیں. خالی سیٹیں تھیں, تمام مسلم ممالک اور بیشتر دیگر ممالک نے نیتن یاہو جو اقوام متحدہ سے خطاب کر رہا تھا اس وقت وہاں سے وہ اٹھے ہیں اور خالی سیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو کے خطاب کے 4 الفاظ سن لیں, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹینشن بھار وغیرہ نہیں ہے. بٹ ہی سیڈ, سنیں نیتن یاہو کہتا ہے ٹو دا ریمیننگ حماس لیڈر, جو باقی بچ گئے ہیں حماس لیڈر, بڑا رونت کے ساتھ بولا ہے, ان کو پیغام ہے ٹو دا جیلرز آف آور ہوسٹیجز,
جو ہمارے ہوسٹیج جو قیدی بنائے ہوئے 48 ان کے جو ہوسٹیجز ہیں آئی سے لے ڈاؤن یور آرمس لیٹ مائی پیپل گو اپنے ہتھیار پھینکو میرے لوگوں کو چھوڑو فری دا ہوسٹیجز آل آف دم دا ہول 48 فری دیم ناؤ اف یو ڈو یو ول لیو اگر کرو گے تو زندہ بچو گے اف یو ڈونٹ اسرائیل ول ہنٹ یو ڈاؤن اسرائیل تمہیں مار دے گا آئی وانٹ ٹو اسپیک فرام دا فورم ڈائریکٹلی انہوں نے کہا مجھے کوئی شرم نہیں اقوام متحدہ میں آ کے بات کرنے کی آئی وانٹ ٹو اسپیک فرام دیٹ فورم ڈائریکٹلی ٹو دوز ہوسٹیجز تھرو لاؤڈ اسپیکرس کے ذریعے میں بتا رہا ہوں جو میرے ہوسٹیجز ادھر موجود ہیں 48 جو اس وقت حماس کی قید میں ہیں our brave heroes, this is Prime Minister Netanyahu speaking to you live from the United Nations. We have not forgotten you, not even for a second. The people of Israel are with you. We will not falter. ہم غلطی پہ نہیں ہیں and we will not rest until we bring you all home. We are not done yet. یہ حماس کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں. ایک تو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر لی, ابھی تک منٹ شیئر نہیں کیے, اور یہ کھل کے بول رہا ہے میرے عزائم کیا ہیں. Okay, we are not done yet. The final remnants of Hamas are holds up in Gaza City. They want to repeat the atrocities of October 7th again and again. That is why Israel must finish the job as fast as possible. انہوں نے کہا ہم نے سب کو مارنا ہی مارنا ہے, مار کر دیں. جو 7 اکتوبر کو ہم نے آپریشن شروع کیا تھا وہ مارنا ہی مارنا ہے. اب ذرا سورہ ترہ سنیں. نیتنیاہو کہتا ہے ہاف آف دا ہوسی لیڈرشپ گون, میں نے مار دیا ہے ہوسیز کی لیڈرشپ کو. پچھلے دنوں پرائم منسٹر اور تمام کابینہ کو مارا نا. انہوں نے کہا یا شنوار حزب اللہ کا, انہوں نے کہا اس کو ہم نے مارا. نصر اللہ گون, حسن نصر اللہ, اس کو ہم نے مارا. اسد رجیم گون, اب سمجھ آئیے اسرائیل کی سازش تھی. جی ہاں, حافظ الاسد کی حکومت ختم کرنا. اب سمجھ آ گئی آپ کو. نیتنیاہو خود بتا رہا ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں. تو پھر آپ بہت سمجھیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا کہ اسرائیل کے حق میں بہتر تھا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہیں اسد رجیم گون, عراقی ملیشیا دے ول گو, ایران ٹاپ سائنٹسٹ دے آر گون ٹو. ہم نے سب کو مار دیا لیکن ابھی ہماری پیاس بجھی نہیں ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے. باقی ہماری حالت کیا ہے وہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.